رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے غیر مشروط بات چیت کرنے کو تیار ہیں، وہ سرتاپا کمیٹڈ ہیں، یہ لوگ کرپٹ ہیں اور لچک ہونی چاہیے پی ٹی آئی میں سیاستدان کو حالات کے سانچے کے مطابق۔ اگلی بات، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے غیر مشروط بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم سمیت ہر سیاسی جماعت تیار ہے، مگر یہ نہیں مانتے۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ کیا پوری پی ٹی آئی میں میرے جیسے آدمی جتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ڈائلاگ مکالمہ ہونا چاہیے؟ اب ان کا بھی نقطہ نظر وہ نہیں کرنا چاہ رہے تو کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ وہ سرتاپا کمیٹڈ ہیں، یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور کرپشن صرف پیسے کی ہی نہیں ہوتی، انکمپٹنس بھی کرپشن ہی کی ایک صورت ہے۔ کہ آپ مجھے کوئی منصب اور میں اگر یہ جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں اسے قبول کر لوں تو میرے جیسا گھٹیا آدمی کوئی نہیں۔ لیکن ہم کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے وزیر تعلیم نے پنجاب میں کہا تھا کہ مجھے 3 کروڑ کی رشوت آفر ہوئی ہے، کاہے کے لیے؟ وائس چانسلر اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ تو جو 3 کروڑ دے کے آئے گا وہ تو پھر 30 کروڑ ہی بنائے گا نا، اینڈ ایٹ دا کاسٹ آف ہز کنٹری، ہز جنریشنز۔ تو اب یہ ایک عجیب و غریب ڈیڈ لاک ہے، ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس پہ تو قدرت ہی کچھ کرے تو کرے، وہ ان سے یہ بات کرنے کو تیار ہے، میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اور لچک ہونی چاہیے پی ٹی آئی میں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، پہلی بار نہیں کر رہا، 5 سال 10 سال 20 سال میرے کالموں بھی ہے، پولیٹیشین کا رویہ پانی والا ہونا چاہیے، واٹر بیہیویئر۔ اس ایش ٹرے میں آئے اس کی شکل، گلاس میں آئے گلاس کی، جگ میں جائے جگ کی، بالٹی میں جائے بالٹی کی، یہ پانی۔ اچھا، فوارہ ہوگا اوپر جائے گا، بارش ہوگی نیچے آئے گا، یا آبشار ہوگی نیچے آئے گا، جھرنا ہوگا بہتا جائے گا۔ دریا ہے، کہیں سے اس کا پارٹ چوڑا ہوتا ہے، پانی اس کو بھی بھر دیتا ہے، جہاں وہ پارٹ ذرا پتلا ہوتا ہے اس میں بھی گھس جاتا ہے۔ سیاست دان کا رویہ بنیادی طور پہ پانی جیسا، کبھی بھاپ بن جاتا ہے، کبھی برف بن جاتا ہے، پانی کی شکلوں پہ غور کریں، اوس بن جاتا ہے۔ سیاست دان کو حالات کے سانچے کے مطابق چلنا چاہیے، بنیادی کسی بات پہ سمجھوتا نہ کریں، بنیادی کسی بات پہ۔ باقی جہاں پہ بات ہو سکتی ہے وہاں بات کی جانی چاہیے۔ 2 حصوں میں بانٹ رہا ہوں میں اس کو۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں، کراچی ایم کے ہیں مصطفیٰ کمال، میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں نے ایک بار ان کو کہا تھا، یار میں پالیٹکس وغیرہ مجھے نہ دلچسپی ہے نہ میں جانتا ہوں، لیکن آپ اگر حضور کی زندگی، ان کی سیرت النبی پڑھ لیں، کوئی سچویشن آپ کی زندگی میں ایسی آ ہی نہیں سکتی جو حضور نے فیس نہ کی ہو، یا اس جیسی آ ہی نہیں سکتی جو آپ نے فیس نہ کی ہو۔ اور اس وقت دیکھو کہ آقا نے اس سچویشن میں یا اس سے ملتی جلتی سچویشن میں کیا کیا تھا۔ صلح حدیبیہ، صحابہ اپسٹ تھے، ان کا خیال تھا کہ مکاؤ ٹنٹا، آپ نے کہا نہیں، وجہ قتل و غارت، یہ وہ آپ نے نہیں، وہ چانس اگلے سال فتح مکہ، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ بنیادی باتوں پہ سمجھوتا کیے بغیر اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال میں تو ایک پاکستانی کے طور پہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں نا۔ یہ منافق ہے، کافر سے بدتر ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے پیوریفائرز۔ او بھائی، یہ درختوں پہ اگے ہیں، ان کی ٹانگیں 4 ہیں، ان کے سینگ ہیں، ان کی تیسری آنکھ ماتھے پہ، کچھ بھی نہیں۔ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، ساتھ کیا ہے، کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں، پیشہ ور ہیں، کیوں ہیں، وجہ کیا ہے۔ تو مجھے
اب یہ جو جج صاحب نے فرمایا ہے بغیر دانتوں والا نیب بھی، او بھائی جو تگڑے تھے ان کے لیے تب بھی نیب بغیر دانتوں والا تھا. یہ نیب دانتوں والا، اس ملک میں ہر کوئی دانتوں والا ہے، ہر ایک کا جبڑا ہے، لیکن طاقتور کے لیے نہیں. یہ ساری جیلیں، یہ پھانسی گھاٹ، یہ سارا کچھ، مطلب وہ ایک بندہ اگر وہ بے گناہ ہو تو وہ تو وکیل افورڈ نہیں کر سکتا. اچھے برے وکیل کا فرق کیا ہے؟ وہ جھوٹ کو سچ، وہ سچ کو بھی جھوٹ کر لیتا ہے، وہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے نا. اس لیے کروڑوں میں، ادروائز اس کی بھی کوئی مطلب پیدائش کوئی چاند یا مریخ پہ تو نہیں ہوئی ہوتی. یہ منافقت کی سزا مل رہی ہے، اور ہم جو عوام ہیں ہم بھی منافقت میں کسی سے کم نہیں ہیں. ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن انتخاب کرتے وقت گھٹیا ترین سطح پہ اتر جاتے ہیں. یہ ذات ہے، یہ برادری ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، یہ میرا یوں کر دے گا، میرا منہ کر، بالکل اپنی ذات کے لیے. نتیجہ ذلت. اچھا، اب پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں. جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی. پارلیمنٹ کو کبھی، میری تو بد دعا ہے، ان کو کچھ ایسا ہو کہ ان کو پھر کم از کم 15 سے 20 سال ہوش نہ آئے. مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں، تو یا عوام ہوش کریں یا پھر ہوش کو ہوش آئے. جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت ضروری ہے. کرپشن کیسز ختم کر دیے. کس کے؟ میں نے چند دن پہلے بھی پتہ نہیں اپنے یوٹیوب پہ یا اپنے سما والے اس پہ کہا تھا کہ ذرا سروے کرو پاکستان کی جیلوں کا، اور پھر ان کا ایک ایوریج نکالو، کلاسز میں تقسیم کرو ان کو. 99% غریب، غربا اور لاوارث ہوں گے. بڑے ڈاکو کی گردن کا رسہ اس ملک میں نہیں بنا. یہ جو انہوں نے کہا بیرون ملک چلے گئے تو بالکل ٹھیک، اور ان کا سارا کچھ ہے بھی وہی. پاکستان میں جیسے آبدوز ہوتی ہے نا، تو وہ تو زیر آب ہوتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی. کبھی کبھی اس کا اینٹرنل نظر آتا ہے. پاکستان میں جو ان کی خربوں کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کی کوئی اوقات نہیں. لیکن بہرحال، اور ہم جو عوام ہیں ہم بھی منافقت میں کسی سے کم نہیں ہیں. ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن انتخاب کرتے وقت گھٹیا ترین سطح پہ اتر جاتے ہیں. یہ ذات ہے، یہ برادری ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، یہ میرا یوں کر دے گا، میرا منہ کر، بالکل اپنی ذات کے لیے. نتیجہ ذلت. اچھا، اب پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں. جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی. پارلیمنٹ کو کبھی، میری تو بد دعا ہے، ان کو کچھ ایسا ہو کہ ان کو پھر کم از کم 15 سے 20 سال ہوش نہ آئے. مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں، تو یا عوام ہوش کریں یا پھر ہوش کو ہوش آئے. جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت ضروری ہے. کرپشن کیسز ختم کر دیے. کس کے؟ میں نے چند دن پہلے بھی پتہ نہیں اپنے یوٹیوب پہ یا اپنے سما والے اس پہ کہا تھا کہ ذرا سروے کرو پاکستان کی جیلوں کا، اور پھر ان کا ایک ایوریج نکالو، کلاسز میں تقسیم کرو ان کو. 99% غریب، غربا اور لاوارث ہوں گے. بڑے ڈاکو کی گردن کا رسہ اس ملک میں نہیں بنا. یہ جو انہوں نے کہا بیرون ملک چلے گئے تو بالکل ٹھیک، اور ان کا سارا کچھ ہے بھی وہی. پاکستان میں جیسے آبدوز ہوتی ہے نا، تو وہ تو زیر آب ہوتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی. کبھی کبھی اس کا اینٹرنل نظر آتا ہے. پاکستان میں جو ان کی خربوں کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کی کوئی اوقات نہیں. لیکن بہرحال